فتن آخری زمانے میں قیامت کے قریب انسان کے ایمان کو ہلا دینے والے آزمائشوں کا نام ہے۔ ایسے فتنوں میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں کے وقت ایمان کو مضبوط رکھنا اور استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کو ہاتھ میں آگ پکڑنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ انہی فتنوں میں واقع ہونے سے پہلے کچھ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان انہی فتنوں کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے اور انہی فتنوں میں ہم بھی کہیں پھنس نہ جائے، جو کہ انسان کے ایمان کے لیے تباہ اور برباد کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فتنوں کو پہچاننا ضروری ہے اور پھر ان فتنوں سے بچاؤ کے تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقریباً 20 ایسے اسباب ہیں، اگر ایک مسلمان ان اسباب کو اختیار کرے تو اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کچھ اسباب پہلے بیان کر چکے ہیں، کچھ اسباب آج اس خطبے میں بیان کریں گے۔ یہ امتحانات آتے کیوں ہیں؟ آزمائش اسی وجہ سے آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹے ان دونوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ مختلف دور میں، مختلف اوقات میں یہ آزمائشیں اسی بنیاد پر آتی رہتی ہے۔ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ رب العالمین خبیث کو پاک سے الگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ گندے اور پاک دونوں کا پتہ چلے، کون منافقت کی زندگی گزار رہا ہے، کون ایمان والی زندگی گزارتے ہیں۔ جب آزمائش نہ ہو، امتحان نہ ہو، سب لوگ ایک ہی طرح مومن سمجھے جاتے ہیں، کسی کا کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا کہ کون جو ہے زیادہ ایمان والا ہے، کون کم ایمان والا ہے، کون نفاق کے مرض میں مبتلا ہے، کون نفاق کے مرض سے بری ہے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب آزمائش آ جائے پھر پتہ چل جاتا ہے، پھر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، منافقین کے یا مومنوں کی۔ سب میں آزمائش سے پہلے سب برابر ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت بھی انسان کا پتہ چل جاتا ہے۔ عام طور پر جب عام سے مسائل ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یا جو اس نے پہلے سے جس طریقے سے عمل کیا ہوتا ہے، اچانک ہی کوئی حدیث اس کے سامنے آ جائے تو پھر انسان کے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ایمان کے کس حصے میں ہے۔ کوئی تو مان لے گا، وہ کہے گا جی ہمارے نبی کا اگر فرمان ہے تو ہم کیوں نہ مانیں، میرے علم میں نہیں تھا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کوئی کہے گا جی یہ ان لوگوں کی نئی نئی باتیں ہیں، کوئی کہے گا یہ ہمارے مذہب کی نہیں ہے، کوئی کہے گا ہمارے مفتی صاحب نے نہیں کہا۔ اس وقت آپ کو اپنا ایمان کا معیار کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ پہلے تو سب برابر تھے۔ ابھی ماننے اور نبی علیہ السلام پر ایمان کا ترازو ابھی پتہ لگے گا کہ کن کا ترازو جو ہے بھاری ہونے والا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آزمائش آنے سے پہلے سب برابر ہوتے ہیں، آزمائش آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اور کون جو ہے اس آزمائش کی وجہ سے کافروں کے صف میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں والعیاذ باللہ، کیونکہ آزمائش قیامت کے قریب انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ ساتھ اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان لوگوں کو نہیں آزمایا جائے گا؟ آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو معلوم ہو گیا
کہ آزمائشیں تو آنی ہی ہے، ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا اور اللہ رب العالمین سے عافیت کی دعائیں کرنا، یہ مومن کا اصل صفت ہے۔ خیر، ان اسباب جو انسان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے، ان میں سے ایک سبب ہم نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا۔ یہ آپ کو، آپ کے ایمان کو فتنوں سے بچائے گا۔ سلف صالحین، ابھی تو علم بہت آسان ہو گیا، سلف میں سے ایسے بھی تھے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی مہینے سفر کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو اتنا لمبا سفر کر کے اس حدیث کو سیکھا ہے، حاصل کیا، ایک حدیث کے لیے سفر کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے لیے 3 مرتبہ مدینہ گئے، مدینہ سفر کر کے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی ایک 25 منٹ خطبہ سننے کے لیے ہم 10 منٹ کا سفر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہر محلے میں مسجد ہے، اتنا لمبا سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ آپ جمعے کے دن بروقت جائیں، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو لمبا سفر کر کے، مہینوں کا سفر کر کے، یہ کسی سے پیسے لینے کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہو تو اس کے لیے جا سکتے ہیں، علم کے لیے اگر کسی جگہ پہ درس ہو رہا ہو، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہو، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ جی کون جائے گا، جی ٹھیک ہے بس جانے دے۔ یہی فرق ہے ہمارا اور ان لوگوں کے ایمان کا۔ وہ لوگ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے تھے، اور ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ بھی بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، حالانکہ حدیثوں میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ فتنوں کے وقت میں اللہ کی کتاب ایک اہم ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ بچ سکیں گے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے، آگے ہم حدیث بیان کریں گے کہ قرآن کا ابھی خالی الفاظ رہ گئے ہیں، بس سمجھ، ترجمہ، مفہوم، کتنے لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں، کتنے لوگ سیکھتے ہیں اور اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ میرا ایمان محفوظ ہو، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین پیغام ہے، اللہ سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ کتنا ہے؟ یہ بالکل زیرو ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم یہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ پہلے تو فتنے سے ہم محفوظ ہوں گے، اگر فتنہ آ بھی جائے تو کم از کم جو لوگ اس فتنے کے ذریعے سے مکمل طور پر بہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے، اس علم کی برکت کی وجہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ شوق پیدا کریں، علم کے حصول کے لیے محنت کریں۔ ضروری نہیں ہے آپ پورے قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لیں اور اس کو سمجھیں تو اس وقت آپ کو یہ ڈگری ملے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں، آپ کی محنت کے اور آپ کے شوق کو اللہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا شوق رکھتے ہیں۔ بے شک پوری زندگی میں آپ نے محنت کر کے 10 آیتیں سیکھی ہے، کم از کم یہ آپ کہہ سکیں گے یا اللہ میں نے کافی کوشش کی لیکن میں نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو اور آپ کی محنت کو دیکھتے ہیں۔ شوق پیدا کرے، روز ایک کلمہ سیکھے، ہفتے میں کوئی ایک دن نکالے، کوئی ٹائم نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم جمعے کے دن بروقت جا کے بیٹھ جائے کہ اسی دن میری تھوڑی بہت ٹیوننگ تو ہو جائے۔ کوئی فکر نہیں اس کے حوالے سے کہ یہ بھی ہمارے لیے کوئی ضروری چیز ہے۔ یہ سب سے بہترین غذا ہے اور ضروری غذا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا علاج اس دوائی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر ہفتے میں آپ کو اس دوائی کی ضرورت پیش آتی ہے، بار بار بھی پیش آ سکتی ہے، کچھ بھی نہ ہو کم از کم ہفتے میں ایک دن میں ضرور یہ دوائی آپ کو لینی پڑے گی، اور وہ دوائی قرآن اور حدیث پر مشتمل وعظ اور نصیحت ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ تو یہ آپ کے ایمان کے بچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، قرآن اور حدیث علم سیکھنے کے لیے ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ میں کروں گا،
آپ کا ایمان محفوظ ہوگا، اور اس نیت سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت ڈالے گا اور آپ کے لیے آزمائشوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنائے گا۔ اس کے بعد ایک اہم سبب وہ زبان کی حفاظت بھی ہے۔ اکثر طور پر ہماری زبانوں کی وجہ سے ہم فتنوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی جگہ پہ کسی فتنے کو ہوا دینے کی شکل میں ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی جگہ پہ ہم کسی کی غیبت کر کے فتنے میں کوئی اور مبتلا ہے، ہم انڈائریکٹلی اس کی غیبت کر کے ہم خود بھی اس فتنے میں شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ اپنی زبان کو گندی کر رہے ہیں؟ آپ اپنے زبان کو کنٹرول کریں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں۔ یا رسول اللہ فتنوں کے وقت ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان کو کنٹرول رکھیں۔ زبان کو آپ کنٹرول رکھیں گے تو فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ زبان کو آپ نے بے لگام کر دیا، ہر فتنہ آپ کی وجہ سے پیدا بھی ہوگا اور آپ کی وجہ سے منتشر بھی ہوگا۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ فتنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ کی وجہ سے فتنوں کا شکار معاشرہ ہو جائے؟ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تو آپ فتنوں سے محفوظ ہوں گے اور آپ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی احادیثوں کی روشنی میں ایک سبب جس کے ذریعے سے انسان فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، وہ 7واں سبب جو ہے وہ علماء کے پاس بیٹھنا ہے، علماء کے مجالس میں حاضری دینی ہے۔ اکثر طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ آج چند دنوں میں فلان جگہ پہ جانا ہے، جی کچھ نہ کچھ حاضری تو دینی چاہیے۔ آپ اس طرح حاضری علماء ربانیین جو قرآن اور حدیث سمجھنے والے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث کے تعلیم دیتے ہیں، ان کے پاس جائے، ان سے نصیحت لے، ان کے دروس میں بیٹھے، ان سے استفادہ کریں تاکہ آپ فتنوں سے محفوظ ہوں۔ دیکھو ان کے لیے دلیل کیا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے اور نبی علیہ السلام کے احادیثوں میں بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ کل رات میں نے آگ میں رات گزاری ہے، آگ میں، کیونکہ کافروں نے ان کو انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا اور ان کو تکلیفیں دی تھی، سخت تکلیف دہ رات اس نے گزاری۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے انتہائی تکلیف اور مشقت والی رات گزاری، اللہ سے کوئی دعا کرے، کوئی مدد خاص آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی، کہا کہ خباب یہ بھی کوئی آزمائش ہے، آپ کو پتہ ہے آپ سے پہلے لوگوں پر اس سے بھی بڑھ کر آزمائشیں آ چکی تھی، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور لوہے کے کنگیوں کے ذریعے سے ان کے گوشت کو اتار دیا تھا، زندہ لوگوں کو دفن کیا گیا تھا، یہ بھی کوئی آزمائش؟ خباب کہتے ہیں ان نبی علیہ السلام کی باتوں سے میرا دل مطمئن ہو گیا، اس کو سکون مل گیا۔ کتنی سخت تکلیف ہے آگ پر ایک بندے کو لٹانا، لیکن دین کی وجہ سے، دینی باتوں کی وجہ سے، علم کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ تکلیف ان کے لیے ہلکا ہو گیا کہ وہ تو کوئی تکلیف نہیں، جی اللہ کے لیے یہ کیا تکلیف ہے، اس سے بڑھ کر تکلیفیں برداشت کرنا بھی ہمارے لیے کچھ نہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ قرآن اور حدیث کے مجلس میں علماء کے پاس جانے سے آپ کی آزمائشوں میں آسانی پیدا ہوگی اور آپ آزمائشوں سے آسانی سے نکل سکیں گے، آپ کا ایمان آزمائشوں میں محفوظ ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے عالم جو کہ بیک وقت تلوار والے عالم بھی تھے اور قلم والے عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے اور بہت بڑے لوگوں کے رہبر رہنما اور عالم بھی تھے، جیل میں بند کر دیا، 3 بادشاہوں نے ان کو جیل میں رکھا، تکلیفیں، مشقتیں، مارا پیٹا، کافی تکلیفیں برداشت۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں کہ ہمارے ہاں خبریں پہنچتی تھی آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پھانسی دی جائے گی، ہم بہت پریشان ہوتے تھے، آج ان کو یہ کیا جائے گا، آج ان کو وہ کیا جائے گا، ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی، یہاں تک کہ ہمیں
مختلف آزمائشیں ہم پر آ گئی اور ہم پہ ایک طرح کا خوف آ گیا، مختلف شکوک و شبہات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئی، وضاقت علینا الارض، اور ہم پر زمین بھی تنگ ہو گئی۔ ایسے وقت میں شکوک و شبہات کیا پیدا ہوتے ہیں؟ انسان سوچتے ہیں پتہ نہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ مدد کب آئی گی، اللہ رب العالمین نے تو وعدہ کیا تھا۔ ویسے شیطان یہ خیالات پیدا کر دیتے ہیں، اتنے بڑے عالم دین، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، ظالموں کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں اللہ کی وہ مدد۔ ویسے ہی شیطانی خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر زمین بھی تنگ آ گئی۔ ہماری ایک دن جیل میں ابن القیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ملاقات ہو گئی، ہم نے ان چیزوں کا ذکر ان کے سامنے کیا، عالم ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہے، ہم نے ان سے یہ ذکر کیا کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغوں میں مختلف شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے، یہ مسئلہ ہے، فلان مسئلہ ہے، زمین ہم پہ تنگ ہو گئی۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہمیں نصیحت کی، ان نصیحتوں کی وجہ سے ہمارے دلوں سے سارے شکوک و شبہات ختم، اور جو تنگی ہمارے دلوں میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ قرآن اور حدیث سمجھنے والے علماء کے پاس جانا یہ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ایمان بچانا چاہتے ہو، علماء جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے مسائل پوچھیے، ان کے ساتھ وقت مختص کریں، ان کے مجلسوں میں چائے پینے کے لیے نہیں، گپ شپ کرنے کے لیے نہیں، ان سے فائدہ لو۔ وہ آپ کے پاس سونے کا پہاڑ ہے، پہاڑ بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کے لیے۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں، نہیں، جتنا موقع ملے ان کا ایک ایک سیکنڈ سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں، ان سے سوالات کریں اور ان سے مختلف نصیحتیں سننے کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ اور سرمایہ ہے، ان سے استفادہ کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک چیز کا ذکر کیا اور اس میں بھی علماء کا ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کر لیتے، آپ علیہ السلام کا ایک مقصد ہوتا تھا، تو منافقین اس کو ایک اور شکل میں ہوا دے کر بات کو پھیلا دیتے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا نوٹس لیا کہ بات کو غلط طریقے سے افواہ دے کر نہ پھیلایا جائے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ انداز غلط ہے۔ ایک بات کو اس کے اصل چیز سے، اصل جگہ سے لے کر ایک اور انداز سے لوگوں کے ہاں پھیلانا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ بات کچھ ہے اور اس کو رنگ روغن لگا کر ان سے کچھ اور بنانا اور پھر دوسروں کے پاس پہنچانا اور پھر اسی کے ذریعے سے غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ فتنہ جو کہ فتنوں میں مبتلا انسان ہے، نفاق سے بھرا ہوا انسان ہے، ایسے لوگوں کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے آیات اتارے اور اللہ نے فرمایا کہ میرا رسول جب کوئی بات کرتے ہیں، یہ منافقین اس بات کو اس کی جگہ سے لے کر کسی اور شکل میں اس کو آگے پھیلاتے ہیں، اذاعوا بھی، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس بات کو علماء کی طرف لوٹا دیتے، جو جاننے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، علم رکھنے والے لوگ ہیں، جی اس بات کا کیا مقصد ہے، یہ بات جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے۔ حکام اور خلیفہ اور اپنے بڑوں کی طرف اگر اس بات کو لوٹاتے، یہ لوگ فتنوں کے شکار نہ ہوتے، لیکن ان لوگوں نے غلط طریقہ استعمال کیا، اس وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم ہوا قرآن کریم کی اس آیت سے کہ انسان اس وقت بھی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے جب بات کو علماء سے ڈسکس نہیں کرتے، کوئی مسئلہ پیش آئے خود ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، یہ دینی مسئلہ ہے، دین کا معاملہ ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے اور کتنا سیکھا ہے،
کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے ہی گمراہ ہو چکے ہیں. کتنے ہی ہیں. ہمارے کئی جگہوں پہ ایسے لوگوں سے بحث مباحث اور سوالات جوابات ہوئے ہیں. وہ جی آپ کیوں اس طرف گئے؟ کہتے جی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے. ان بڑے لوگوں میں کون ہے؟ وہ ایک خاص بندہ ہے جو کیمرہ لگا کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں. ان کے لیے وہ علامہ ہے. اس بیچارے کے لیے تو وہی سب سے بڑا عالم ہے. اور ایسے افکار اس بندے کے بن چکے تھے. پھر ایک بندے کو سنا تھا یہاں تک کہ آخر میں اس کے منہ سے یہ لفظ بھی نکلے، کہتے ہیں یہ حدیثیں تو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اصل تو ہے ہی قرآن. یہ کفر الفاظ آپ کی زبان سے کب نکلتے ہیں؟ جب آپ علماء کو چھوڑیں اور ہر تقریر کرنے والے کے پیچھے چل پڑے کہ جی یہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، ہر 2-3 الفاظ یاد کیے اس کے پیچھے چل پڑے. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، فتنوں کے دور میں آپ کے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ مولوی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. فتنوں کے دور میں، یہ میں نے حدیث کا مختصر نبع لباب بیان کیا. فتنوں کے دور میں آپ کے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ مولوی کے شکل میں، کیونکہ آپ اس پہ اچھا گمان رکھتے ہیں. آپ یہ سمجھنے لگتا چاہے یہ تو مجھے دین سکھائیں گے، میرے رہنمائی کریں گے. وہ آپ کے رہنمائی کے بجائے اپنے خاص نظریے اور خاص فکر کے بنیاد پہ آپ کو چلانے کی کوشش کرے گا. آپ گمراہ ہو گئے. آپ نے ان پہ اعتماد کیا اور اس نے آپ کو غلط پلٹی پہ چڑھایا. فتنوں کے وقت میں علماء ربانیین جو قرآن اور حدیث سمجھنے والے ہیں، قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے ہیں، ان سے رہنمائی لیں گے تو آپ کا ایمان محفوظ ہوگا. کیا نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کی روایت ہے اس میں نہیں فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، ایسا وقت لوگوں پہ آئے گا کہ مساجدہم عامرہ، ان کے مساجد آباد ہوں گے. عامرہ کا مطلب یہ ہے یعنی اس میں اچھے اچھے بلڈنگ بنائے ہوں گے، سنگ مرمر لگایا ہے، بہترین فرنش، ہر چیز بالکل اچھی حالت میں، لیکن ہدایت سے خالی. کوئی علم نہیں، کوئی علمی مجلس نہیں، کوئی درس نہیں، کوئی نماز نہیں. نمازوں میں 1 بندہ 2 بندہ اور مسجد جو ہے 15 منزلہ. مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی. اور اسی حدیث کے آخر میں آپ علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا اس وقت کے علماء بھی بدترین لوگ ہوں گے. فتنہ انہی کی وجہ سے پیدا ہوگا اور واپس انہی کی طرف لوٹے گا بھی. یہ علماء سو ہے جو کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے. ان کو ساری سوچ اور فکر صرف اور صرف اپنی پیٹ کی ہے، صرف اور صرف دنیاوی مقاصد کے لیے قرآن کو استعمال کرے گا، دین کو استعمال کرے گا. وہ آپ کی خیرخواہی میری خیرخواہی کرنے والا نہیں ہوتا. ان کو اگر فکر ہے تو صرف اپنے پیٹ کے اور دنیا کی فکر ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں ان علماء سے دور رکھنے اور دور رہنے کے بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ کس کے پاس جائیں؟ جو آپ کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے احادیث کے ذریعے سے آپ کی ایمان کو بچانے کی تدبیریں بتائے اور آپ کو ایمان کو بڑھانے کے باتیں کرے، آپ کو نصیحتیں کرے. ایسے لوگوں سے، ایسے علماء سے وابستہ رہے تاکہ آپ کا ایمان وہ محفوظ رہے. نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اسی طرف اشارہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں علماء کے مجالس میں جانا اور علماء کے مجلسوں سے استفادہ کرنا یہ فتنوں سے محفوظ ہونے کا اہم ذریعہ معلوم ہوتا ہے. بلکہ سلف کہا کرتے تھے کہ علماء، ایک عالم دین اگر کسی علاقے میں موجود ہے، ان کی مثال اس چشمے کی طرح ہے جو کہ میٹھا چشمہ ہے اور اس علاقے میں کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے. سارے لوگ اگر پینے کے لیے پانی لینا چاہتے ہیں اسی چشمے کے پاس آتے ہیں. اگر وہ چشمہ بند ہو جائے، ختم ہو جائے، لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی.
کسی علاقے میں عالم کا ہونا میٹھے پانی کے چشمے کی طرح ہے، ان سے استفادہ کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ابھی تو آہستہ آہستہ میرے خیال میں یہ شوق بھی ختم ہونے والا ہے، یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ کی مہربانیاں ہیں، ہر بندے کے پاس ہے، اپنی مرضی کے عالم نکالتے ہیں اور سننے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو علم کا وہ برکت بھی آج کل وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ علم کا برکت کیوں ختم ہو رہا ہے کہ ہم یوٹیوب اور ان چیزوں پہ دیکھ کے ایک اگر عالم کا تقریر سنتے ہیں تو 2-3 عورتوں کی بھی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، ایک کسی عالم کی تقریر سنی تو 2-3 تصویریں عورتوں کی بھی سامنے آ کے ہماری نظروں سے گزر گئی۔ یہ برکت والا سبب بن گیا۔ اگر پھر کہیں کہ جی مسجد میں پورے دن میں صرف 10 منٹ کے لیے درس کے لیے آ جائیں، وہ مسجد میں نہیں آئے گا، مسجد میں بیٹھنے کے لیے درس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس سب سے بڑا علامہ موجود ہے اپنے موبائل میں، یہ میرے لیے عالم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ علم کا برکت اسی وجہ سے اٹھ گیا ہے۔ علم کا برکت مسجدوں میں ہے، علماء کے پاس بیٹھنے سے ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ سنیں، مستند علماء کرام کی تقاریر سنیں، ان کے دروس سنیں، اس سے استفادہ کریں، لیکن اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے اور اپنے ایمان کو بچانے کی بھی فکر مند ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھی چیزوں کی نیت کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان ہمیں دوسرے کاموں میں بھی لگا دے اور ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ ساری چیزوں کو ایک طریقے سے استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حدیثوں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم اور علماء کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے اپنے شکوک و شبہات کو حل کرنا۔ ہمارے ایک بھائی کے ذہن میں ایک سوال آیا تھا اور نہایت خطرناک سوال تھا۔ وہ اصل میں اپنے کم علمی کی وجہ سے یہ سوال کر رہا تھا اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے یہ سوال کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ سوال بہت خطرناک تھا اور اس سوال پہ وہ گناہگار بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناسمجھی کا علم ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے بندے نے سوال کیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو بیٹوں سے وصیت کر کے کیا کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دے، جلانے کے بعد میری راکھ کو ہوا میں اڑا دے، پانی میں پھینک دے۔ جب اس نے اس طرح کیا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہاں جی میرے بندے، آپ نے کیوں کیا؟ یا اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، کام غلط تھا، لیکن اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اپنے آپ کو جلانا یہ بھی غلط ہے، اس چیز کا ان کو علم نہیں تھا، لیکن اللہ کی عظمت اتنی تھی، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اس کام پہ اس کو معاف کیا۔ چلو میرے بندے، آپ کے اس ڈر اور خوف سے میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا عظمت یہ اپنے دلوں میں پیدا کرے، اس کے ذریعے سے بھی انسان کا ایمان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ اسباب ہے، مزید کون سے اسباب ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے اور فتنوں کے دور میں آزمائشوں میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔